السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے ناول انوکھی محبت کی قسط نمبر 12 سٹارٹ کریں گے۔ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ تھامی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، حیام نے پوچھا۔ ہاں پوچھو۔ حماد محبت کرتا ہے حائفہ سے۔ تم سے کس نے کہا؟ کیونکہ اس کی آنکھوں میں آج میں نے حائفہ کے لیے محبت دیکھی ہے۔ آپ بتائیں کیا یہ بات سچ ہے؟ ہاں سچ ہے۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا بتاتا حیام؟ شادی کے بعد خاندان کی دعوتوں میں مصروف تھے، اور کسے پتہ تھا کہ تمہارے بابا حائفہ کی بات پکی کر دیں گے۔ آپ حماد کو فون کر کے پوچھیں نا وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ نہیں ابھی نہیں، کل زید اور میں گھر چلے جائیں گے، تم فکر مت کرو، سو جاؤ، تھامی نے مسکرا کر حیام کو کہا۔ فجر کی اذانوں کی آواز حماد کے کانوں میں پڑی تو وہ ہوش میں آیا۔ وہ ساری رات یوں ہی بیٹھا رہا تھا، نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اٹھا، وضو کر کے جائے نماز پر کھڑا ہوا۔ نماز ختم کرنے کے بعد وہ سجدے میں چلا گیا۔ یا اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن آپ تو رحیم ہیں، رحمان ہیں، آپ چاہیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ، صدیقی انکل کا دل بدل دیں کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لیں، حائفہ کو میرا نصیب بنا دیں، میں نہیں رہ پاؤں گا اس کے بنا، میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دعا مانگنا نہیں آتی، لیکن میری نیت صاف ہے، میں جائز طریقے سے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے اس گناہ گار بندے کی فریاد سن لے۔ وہ دعا مانگ رہا تھا کہ تب ہی صفیہ بیگم کمرے میں آئیں۔ اسے یوں سجدے میں دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف آئیں۔ حماد بیٹا کیا ہوا؟ اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دیکھ کر صفیہ بیگم کا دل پھٹ پڑا۔ انہوں نے کبھی حماد کو اس طرح روتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ ماما کچھ نہیں ہوا، آپ پریشان مت ہوں، صرف دعا مانگ رہا تھا۔ حماد یوں مت رو بیٹا، میری جان خود کو اذیت مت دو، تم فکر مت کرو، میں کل ہی ہادیہ سے بات کروں گی۔ نہیں ماما، آپ کسی سے کوئی بات نہیں کریں گی، میں نے سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا، آپ بھی بس میرے لیے دعا کریں۔ لیکن بیٹا، میں کہہ رہا ہوں نا، اب دعا کریں میرے لیے، حماد نے مسکرا کر اپنی ماں کو کہا۔ اسامہ کے گھر والے رسم کر کے جا چکے تھے۔ جب سے حائفہ اپنے کمرے میں بند تھی اور حماد کے بارے میں سوچ رہی تھی، تب ہی عشاء کی اذان کی آواز کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ وضو بنا کر نماز کے لیے کھڑی ہوئی، سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا اللہ پاک، لیکن آپ جانتے ہیں نا، میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، میں حماد کو بھی دکھ نہیں دے سکتی، نہ ہی بابا کا مان توڑ سکتی ہوں، بس آپ سے یہی دعا کروں گی کہ حماد کو اور مجھے صبر عطا فرما، اس کے دل سے میری محبت نکال دے میرے مالک۔ امی حماد کیسا ہے؟ بس ٹھیک ہے افرا، مجھے تو سمجھ نہیں آتا آگے کیا ہوگا۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی، میں کل آؤں گی ملنے آپ سے۔ نہیں بیٹا، تم بس اب اپنے گھر پر رہو، باسل کو دیکھو اور اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ ابھی کہاں ہے حماد؟ اوپر ہے اپنے کمرے میں، زید اور تھامی بھی ہیں۔ یہ تو اچھا ہے، وہ دونوں ساتھ ہیں۔ اچھا امی، میں اب فون رکھتی ہوں، حفصہ رو رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ حماد میں بات کروں انکل سے؟ نہیں، تھامی ٹھیک کہہ رہا ہے، حماد اسے بات کرنے دو ایک دفعہ انکل سے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم میں سے کوئی بھی ان سے بات کرے۔ لیکن کیوں آخر؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ خود سے راضی ہوں ہمارے اس فیصلے پر، زبردستی نہیں۔ لیکن اگر وہ نہ مانے تو تم رہ لو گے حائفہ کے بنا؟ زید نے اس سے سوال کیا۔ نہیں، میں نہیں رہ پاؤں گا، لیکن اتنا جانتا ہوں اللہ پاک میری دعا سن لیں گے، وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ وہ مسکرانے لگا۔ تھامی مجھے اس کی حالت ٹھیک نہیں لگتی، زید نے سرگوشی سے کہا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، بس اب صرف دعا کر سکتے ہیں ہم۔
حماد بیٹا اٹھ جاؤ، 2 بج رہے ہیں دوپہر کے، صفیہ بیگم کمرے میں آ کر بولیں۔ حماد، انہوں نے پھر سے پکارا اور جیسے ہی اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ لگایا تو وہ آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ یا اللہ رحم، اسے تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ تھامی کو فون کرتی ہوں۔ انہوں نے تیزی سے موبائل اٹھایا اور تھامی کو فون ملایا۔ دوسری رنگ پر فون اٹھا لیا گیا۔ تھامی بیٹا، حماد کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم جلدی آ جاؤ۔ بڑی ماما آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ تقریباً 20 منٹ کے اندر تھامی ڈاکٹر کو لے کر پہنچ گیا۔ میں نے انہیں نیند کا انجیکشن لگا دیا ہے، فکر کرنے کی بات نہیں، بخار جلد ہی اتر جائے گا، کیونکہ ان کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کافی دنوں سے سوئے نہیں تو تھکن کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے۔ بس آپ خیال رکھیں، میں چلتا ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ نعیمہ، دیکھو تو میرے بیٹے کا رنگ کیسے پھیکا پڑ گیا ہے۔ صفیہ بیگم دکھ سے حماد کو دیکھنے لگیں۔ صفیہ بھابی، آپ نیچے چلیں میرے ساتھ، تھامی اور حیام ہیں حماد کے پاس، آپ چلیں نیچے۔ جی بڑی ماما، آپ نیچے جائیں۔ وہ دونوں نیچے چلی گئیں۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ میں کچھ دیر اپنے گھر چلی جاؤں، اگر آپ کو برا نہ لگے۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ لیکن تم اکیلے کیسے جاؤ گی حیام؟ فکر نہ کریں، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ نہیں، ڈرائیور کے ساتھ نہیں، میں زید کو فون کرتا ہوں، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ جیسا آپ کہیں۔ تم اکیلی آئی ہو حیام؟ نہیں بھابی، زید چھوڑ کر گیا ہے۔ اتنے میں حائفہ بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ آپی، آپ کب آئیں؟ ابھی آئی ہوں۔ کیسی ہو؟ وہ بمشکل بول پائی۔ ٹھیک ہوں آپی، ہمیشہ کی طرح۔ کچھ دیر وہ سب باتیں کرتے رہے، اس کے بعد حائفہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی، ہماری حائفہ تو ایسی نہیں تھی، خاموش تو وہ کبھی رہتی ہی نہیں تھی، وہ کتنا مرجھا گئی ہے، حیام نے دکھ سے کہا۔ ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا بیٹا کہ اسے کیا ہوا ہے، ہادیہ بیگم بولی۔ امی، آپ بابا سے بات کریں نا، انہیں کہیں کہ اسامہ کے ساتھ رشتہ توڑ دیں حائفہ کا۔ آپ کو نہیں پتہ حماد کی کیا حالت ہے وہاں، وہ نہ کھانا کھاتا ہے نہ پیتا ہے، سوتا تک نہیں ہے، اسے اپنا ہوش نہیں رہا ہے۔ صفیہ آنٹی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اب حماد کو دیکھ کر۔ امی، وہ حائفہ سے بہت محبت کرتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں حائفہ کے لیے محبت دیکھی ہے۔ کیا کہا؟ حماد محبت کرتا ہے حائفہ سے؟ جی امی، آپ بابا سے بولیں نا کہ ایسا مت کریں جس سے حائفہ خوش نہ رہ سکے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ حائفہ بھی حماد کو پسند کرتی ہے۔ حیام، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، حاشر نے بات کی تھی بابا سے، لیکن بابا نے منع کر دیا ہے، ماہا نے افسوس سے کہا۔ ٹھیک ہے پھر، بابا کو کرنے دے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان سے کہہ دیجیے گا کہ ان کے ایسا کرنے سے ان کی لاڈلی بیٹی خوش نہیں رہے گی۔ حیام آنسو صاف کرتے ہوئے کھڑی ہوئی اور گھر کے لیے روانہ ہو گئی، جبکہ پیچھے کھڑے صدیقی صاحب نے ساری باتیں سن لیں اور فوراً ہی ایک فیصلہ کر ڈالا۔ تو آج کی ایپیسوڈ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔